بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری اور مسلم میں موجود زید بن ثابت کی وہ دوسری حدیث نماز تراویح کے متعلق، جس میں یہ ہے کہ صحابہ کا ایک ٹولہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر اس مطالبے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو نماز تراویح پڑھائیں، اس لیے انہوں نے شور مچایا، آواز بلند کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے اقدس پہ انہوں نے پتھریں پھینکیں اور کنکریں پھینکیں۔ اس روایت سے ہم نے کہا کہ متعدد دلائل سے تراویح کے بدعت ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ دو دلیلیں پہلے پیش کر چکے ہیں، تیسری دلیل ملاحظہ فرمائیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے کی حالت میں تشریف لائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا اس طرح: ما زال بکم صنیعکم حتی ظننت ان یکتب علیکم یا حتی ظننت انہ سیکتب علیکم۔ الفاظ روایات مختلف کتب میں مختلف ملتا ہے۔ فصلوا فی بیوتکم۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غصے کی حالت میں تشریف لائے تو انہوں نے صحابہ کے ٹولے کو اس طرح خطاب فرمایا اور کہا کہ ما زال بکم صنیعکم، تم مسلسل اپنے اسی مطالبے پہ اصرار کرتے جا رہے ہو۔ ما زال بکم صنیعکم، تم مسلسل اپنے اسی حرکت کو دکھا رہے ہو۔ صنیع بولتے ہیں فعل کو۔ تم مسلسل اسی فعل کو کرتے جا رہے ہو، اسی کام کو کرتے جا رہے ہو، تم برابر اس کام پہ اصرار کرتے جا رہے ہو۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا ما زال بکم صنیعکم، تم مسلسل یہ کام کرتے جا رہے ہو، اور غصے کی حالت میں نکل کر یہ کہنا، یہ خود خیر دلیل ہے کہ یہ جس کام کی طرف بلایا جا رہا ہے، جو کام یہ صحابہ کر رہے ہیں اور وہ مطالبہ تراویح، یہ ایک باطل مطالبہ ہے، کیونکہ یہ الفاظ ہیں الفاظ مذمت، اور یہ خطاب ہے خطاب مذمت۔ جب آپ غصے سے ایک شخص کو کہتے ہیں کہ تم مسلسل یہ حرکت کر رہے ہو، یعنی اس حرکت کو چھوڑو، یہ حرکت باطل ہے، یہ غلط ہے، یہ خطرناک ہے، یا یہ قانون کے خلاف ہے، یا صحت کے لیے مضر ہے۔ جب آپ غصے سے کسی شخص کو کہتے ہیں کہ تم مسلسل یہ کام کر رہے ہو، تم برابر یہی کرتے جا رہے ہو، تم برابر مجھے اس کام کی دعوت دے رہے ہو، یعنی آپ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، آپ اس بات سے نہایت ناراضگی ہے، آپ اس بات سے اپوزڈ ہیں، یہ واضح و آشکار ہے۔ اور جس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخالف ہوں، جس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوں، جس بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذمت کریں، ہم شیعوں کے نزدیک، آپ صحابہ کے ماننے والے تو اور ہیں، ہم شیعوں کے نزدیک وہ فعل ہے ہی حرام، وہ فعل ہے ہی بدعات، وہ فعل ہے ہی شرک خداوند متعال، وہ فعل ہے ہی کفر۔ جس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آ جائیں، اس بات پہ وہ ڈانٹ لیں، اس بات کی وہ مذمت کریں، تو جو بھی شخص مسلمان ہے، جس کو خدا سے حیا ہے، جس کو قیامت کا خوف ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ اس فعل سے ہم نے دور رہنا ہے، ہمیں وہی یہ نماز تراویح ہے، اسے تراویح کا بدعت ہونا ثابت ہو گیا۔ تیسری دلیل میرے عزیزوں، تیسری دلیل پیش کر چکے ہیں، 5 دلیل پہلے بھی پیش کر چکے ہیں، یہ 8ویں دلیل بن گئی۔ 9ویں دلیل اور زید بن ثابت کی دوسری روایت کی روح سے 4تھی دلیل، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلے ما زال بکم صنیعکم حتی ظننت ان یکتب علیکم یا انہ سیکتب علیکم، تم برابر اپنی یہ حرکت کرتے جا رہے ہو یہاں تک کہ مجھے یہ یقین ہو گیا ہے، یا یہاں تک کہ مجھے یہ علم ہو گیا ہے کہ یہ تم پر واجب ہو جائے گا، تم پر لازم ہو جائے گا۔ جماعت عمریہ کہیں گے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تراویح ان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خدشہ تھا کہ تراویح ان پہ واجب ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، تراویح سے یہاں پہ تراویح مراد نہیں ہے، یہاں پہ مراد ہے عذاب کا، کیونکہ صحابہ نے غلط حرکت دکھائی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، اس لیے تراویح مقصود ہو ہی نہیں سکتا، یہاں پہ مقصود عذاب ہے۔ وہ کہیں گے کہ نہیں، تراویح مقصود ہے۔ ہمارے لیے دلیل ہے، ہم نے پہلے آپ کو وعدہ دیا ہے کہ ہم مستقل تقریر کریں گے، دلیل 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 دلیل کم از کم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ تراویح اگر فی حد نفسہی فی ذاتہی مستحب بھی ہوتا، تب بھی اس کے واجب ہو جانے کا امکان نہیں تھا۔ لیکن یہ اگلی تقریر میں، اگلی تقاریر میں انشاءاللہ مستقل تقریر میں آ جائے گا، یہ آپ کا ہمارے اوپر ایک قرض ہے، ایک طلب ہے جو ہم انشاءاللہ ادا کریں گے۔ لیکن
عذاب کس لیے یہاں پہ مقصود ہے؟ واضح و آشکار ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک برے کام کی طرف بلایا جا رہا ہے، اس کام کی طرف جس کی طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راغب نہیں ہے۔ پہلے بھی نماز تراویح ان کے پیچھے پڑھنے کی کوشش کی گئی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز چھوڑ کے بیٹھ ہی گئے، مسجد سے ان کو نکال دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اگلے رات کو تشریف ہی نہیں لائے مسجد نماز پڑھنے کے لیے، تاکہ یہ پھر دوبارہ تراویح کے لیے اقتدا نہ کریں۔ درست ہے عزیزوں یا نہیں؟ تو ایسے کام کے لیے بلایا جا رہا ہے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر پتھراؤ کیا جا رہا ہے، وہاں پہ شور مچایا جا رہا ہے، نعرہ بازی کیا جا رہا ہے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں یہ لوگ۔ تو اگر یہاں پہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہیں کہ مجھے خدشہ ہے کہ تم پہ عذاب نازل ہو جائے گا، تو یہ نہایت ہی مناسب ہے اور قرآن کے مطابق ہے اور اسلام کے تمام ارکان کے موافق ہے، کیونکہ جو بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اگر اس پہ عذاب الہی نازل ہو جائے، اس کے آل و اولاد پہ عذاب الہی نازل ہو جائے، تو اس میں کوئی تعجب نہیں ہے، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں قرآن کی آیت آپ کو ترجمے کے ساتھ دکھاتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ قرآن شریف ہے جو مولوی طاہر القادری نے ترجمہ کیا ہے قرآن عربی زبان سے اردو میں، اور اس کو انہوں نے عنوان دیا ہے عرفان القرآن۔ یہ وہی ان کا جو منہاج القرآن پبلیکیشنز ہے، انہیں کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب میں سورہ نور کے کچھ آیات کو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، صفحہ نمبر 612 ملاحظہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه۔ ترجمہ دیکھیے طاہر القادری کا کہ انہوں نے کیسے ترجمہ کیا ہے۔ جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اور جو آپ کے ساتھ کسی ایسے کام پر حاضر ہوں جو لوگوں کو یکجا کرنے والا ہو، تو وہاں سے نہ چلے جائیں جب تک کہ وہ کسی خاص عذر کے باعث آپ سے اجازت نہ لے لیں۔ ترجمہ بھی ایسا کیا ہے توڑ کے نا، صحیح اچھا ترجمہ نہیں کیا شخص نے، روان ترجمہ نہیں ہے۔ انما المؤمنون، مومن تو وہ ہیں، مومن انما المؤمنون یعنی مومن تو وہ ہیں، مومن وہی ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ، مومن تو وہ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ لوگ یہ ایمان والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسی کام کے لیے ہوں جو ان کو جمع کرنے والی چیز ہو، جو ان کو جمع کرنے والی چیز ہوں، ایسے کام کے لیے ہوں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں ایسی کام جس میں اجتماع کی ضرورت ہو۔ امرن جامع، جامع کس کو بولتے ہیں؟ جمع کرنے والے، ایسے کام کے لیے جو ان کو اجتماع، جس میں اجتماع، جس میں جمعیت، جس میں جمع ہونے والی بات ہو، لوگوں کی جمع ہونے والی بات ہو۔ دیکھیں کہ اس کو فقرے کو اس نے کیسے ترجمہ کیا، جو لوگ بھلے اور آپ کے ساتھ کسی ایسے اجتماعی کام پر حاضر ہوں جو لوگوں کو یکجا کرنے والا ہو۔ یہ اچھا ترجمہ کیا اس نے، بھلے لم يذهبوا حتى يستأذنوا، وہاں سے نہ چلے جائیں جب تک کہ وہ، بھلے وہاں، یہاں پہ وہاں سے چلے جائیں نہیں ہے، لم يذهبوا نہ چلے جائیں جب وہ کسی ایسے کام پر جو اجتماعی کام ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں، لم يذهبوا حتى يستأذنوا، اس کام پہ اقدام نہ کریں، وہاں نہ چلے جائیں جب تک کہ وہ اس پہ اجازت نہ لیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجازت کے بغیر وہ کام نہ کریں۔ تو عزیزان دیکھیں، تراویح تو جماعت ہے نا، جماعت بنایا جاتا ہے تراویح میں۔ واضح الفاظ قرآن کے یہ ہے کہ اگر کوئی اجتماعی کام کرنا ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر، ایمان والا تو ہے کہ وہ اجازت کے بغیر اس کام پہ اقدام نہیں کرتا، آگے نہیں پڑھتا۔ یہ تو اجازت کو چھوڑ رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر نہیں ہو رہے، ان کے گھر کا پتراؤ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آگے دیکھیے، ان الذین یستأذنونک اولئک الذین یؤمنون باللہ، بے شک آپ کو حاکم اور مرجع سمجھ کر آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں وہی لوگ اللہ اور رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ اس ترجمہ پھر اس کا کچھ روا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ ان الذین، وہ لوگ جو آپ سے اجازت لیتے ہیں ایسے کاموں میں، اولئک الذین، صرف وہی، اولئک الذین، صرف وہی لوگ ہیں
اس کو کہیں گے ضمیر فصل، اس کو کہیں گے مبتدا جب معرفہ ہو اور خبر بھی معرفہ ہو، تو بہت ساری جگہوں پر یہ دلالت کرتا ہے حصر پر کہ وہی لوگ یہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، جو اجازت لیتے ہیں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، صرف وہی لوگ ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو اجازت نہیں لیتے ایمان ہی نہیں رکھتے نا، ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اب جو اجازت لینے کے کو چھوڑے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک رات کو منع کر چکے ہیں، اس کے باوجود اگلی رات کو آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا پتھراؤ کر رہے ہیں کہ آ کے ہمیں تراویح پڑھائی ہے، تو یہ اگر کافر نہیں ہے تو اور کیا ہیں؟ کافر کہتے ہیں اور کس کو ہیں؟ اچھا، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب آپ سے وہ اجازت مانگیں کسی کام کے لیے تو آپ اگر چاہیں، جس کو چاہیں اجازت دیں اور ان کے لیے مغفرت مانگیں خدا سے، خداوند متعال بے شک بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اچھا، اگلی آیت دیکھیں، بہت اہم ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بینکم کدعاء بعضکم بعضا، بلے اے مسلمانوں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی مثل نہ قرار دو۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بلاؤ، اس طرح نہ بلاؤ جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، ایک دوسرے کو بلاتے ہو فلانا آ جاؤ، ابو فلاں، ابو احمد، ابو فلاں آ جاؤ، ادھر آ جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نہیں بلا سکتے، یا رسول اللہ، نیچی آواز میں بہت ہی ادب کے ساتھ سر جھکا کر نہایت ہی ادب کے ساتھ بلانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تعظیم کے ساتھ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے، اپنے آپ کو حقیر بنا کے، صغیر بنا کے، ناچیز بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے نہایت عظیم، خداوند متعال کے رسول اور ان کے خداوند متعال کا حبیب، زمین و آسمان کا تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر ان سے خطاب کرنا اس طرح۔ بلے اے مسلمانوں تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی مثل نہ قرار دو۔ قد يعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، بلے اللہ ایسے لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایک دوسرے کے آڑ میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چھپکے سے کھسک جاتے ہیں۔ جو لوگ کسی بہانے کے سے مسجد سے نکل جاتے ہیں کہ ہمیں کام ہے، ہم جا رہے ہیں، وہ چپکے سے کھسک جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کو نہیں جاتا، خدا تو جانتا ہے۔ اچھا، آگے دیکھیں، یہ نہایت اہم فقرہ یہ ہے عزیزوں، میں نے آپ کو پڑھایا یہ آیتیں اس لیے کہ اس فقرے کو پڑھوں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یہ نہایت توجہ چاہتا ہوں، بس وہ لوگ ڈر جائیں، وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر ادب کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ یخالفون عن امرہ، امر ادب یعنی نہیں، یہ امر ادب نہیں ہے، ادب بھی ہے، اور ان کے اوامر کی، ان کے آرڈرز کی، ان کی کمانڈز کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان تصیبہم فتنہ، کیا کس چیز سے ڈر رہے ہیں؟ کہ دنیا میں ہی ان کو کوئی آفت پہنچے گی، او یصیبہم، اور یہ کہ یا کہ آخرت میں ان پر دردناک عذاب، اور آخرت میں ان پر دردناک عذاب پڑے گا، عذاب پڑے گا۔ اچھا، پس خداوند متعال نے بھی یہ قرآن میں جو لوگ مخالفت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ ڈر جائیں، ان کے خلاف، ان کے متعلق یہ اندیشہ ہے کہ ان پہ عذاب نازل ہو جائے۔ اور صحابہ کا یہ ٹولہ جو جمع ہوا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کے باہر، جو پتھراؤ کر رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں تراویح چاہیے، تراویح پڑھائیے، امامت کیجئے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایک نیا نماز امپوز کرنا چاہتے ہیں، تو یہ مخالفت کر رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امر سے اور ان کے امر ادب سے، دونوں سے مخالفت کر رہے ہیں، تو ان کے متعلق بھلے اندیشہ ہو کہ ان پہ عذاب نازل ہو جائے، تو یہ کافی ہی مناسب اور بہتر ترجمہ ہے۔ اور تراویح نہیں ہو سکتا مقصود یہاں پہ کہ یہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پہ تراویح واجب ہو جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تراویح مقصود نہیں ہو سکتا کیونکہ تراویح واجب، اگر وہ مستحب ہوتا بھی واجب نہیں ہو سکتا، نہیں، وہ کبھی واجب نہیں بن سکتا تھا، اس لیے کہ ہم وہ دلیل آگے جا کر بیان کریں گے انشاءاللہ تقریر میں، وہ ایک دلیل نہیں کہ ایک دلائل ہے۔ تو عزیزو، یہ چوتھی دلیل آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد پانچویں دلیل میرے عزیزو، دیکھیے خوب توجہ کیجئے، پانچویں دلیل اسی حدیث زید بن ثابت سے،
اور 5 دلیل پہلے والی زید ابن ثابت کی دلیل حدیث سے ثابت کر چکے ہیں، تو یہ 10ویں حدیث دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غصے کی حالت میں تشریف لائیں باہر، ان جو لوگوں سے کہا کہ جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، فصلوا فی بیوتکم، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، یعنی تراویح نہیں ہوگی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تراویح کی طرف بلایا گیا ہے، غصہ آیا ہے ان کو، آ کے ان کو ڈانٹا ہے کہ تم برابر یہ مطالبہ کر رہے ہو، تم پہ عذاب نازل نہ ہو جائے، ہاں اپنے گھروں میں نماز پڑھو، یعنی تراویح جماعت نہ پڑھو، اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ اجتماع کے ساتھ پڑھتے تھے، جماعت بنا کے مسجد میں پڑھا، جا کے اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ اس لیے نافلے کو جماعت سے نہیں پڑھنا، اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کسی کو حکم کسی بات کے خلاف حکم دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد میں جماعت کرائیں، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں گھروں میں جاؤ، گھر میں پڑھو، تو مقصد یہی ہے کہ نافلے کو آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے۔ اس کو انسان سمجھ سکتا ہے، واضح طور پر ہر سمجھدار شخص کے لیے واضح و آشکار ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فقرہ فصلوا فی بیوتکم، جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، ایک طرح سے تو ان کا طرد ہے، ان کو دھکیلنا ہے پیچھے، اور ایک طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تراویح جماعت کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ اصول فقہ میں بھی، وہ جو لوگ اصول پڑھتے ہیں وہاں پہ وہ ایک ہے کہ کسی چیز کی ضد پہ امر کرنا، کسی چیز پہ ضد پہ امر کرنا اس چیز سے نہیں کرنے کے مترادف ہوتا ہے، کسی چیز کے ضد پہ امر کرنا اس چیز کے نہیں سے مترادف ہوتا ہے۔ مثلا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں مکے جانا ہے، ہمیں مکے جانے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کہہ دیں کہ آپ یمن چلے جائیے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مکے نہ جائیے نا، آپ کے لیے مکہ جانا حرام ہے، آپ یمن چلے جائیے۔ کوئی ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ مثلا میں تجارت کرنے کے لیے شام جانا چاہتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہیں مثال کے طور پر، یا کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو، یہ کوئی اور اتھارٹی ہو، مثلا ایک شخص ایک آفس میں کام کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا کمرہ مثلا جو بڑا روم ہے جس میں ایئر کنڈیشن ہے وہاں پہ وہ بیٹھ کے کام کرے، تو اگر وہ کہتا ہے مجھے وہاں پہ کام کرنا ہے، تو آفس کا جو مینیجر ہے کہتا ہے کہ نہیں، آپ اس چھوٹے کمرے میں جا کے کام کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اس کمرے میں جا کے کام کرنا، بڑے کمرے جس میں ایئر کنڈیشن ہے اس سے منع کیا گیا، اس کو کہا گیا کہ آپ چھوٹے کمرے میں وہ کام کریں۔ تو اسی طرح جب اس میں کسی ایک فعل کی ضد کی طرف بلایا جا رہا ہے، فعل کیا ہے؟ جماعت بناؤ، مسجد میں جماعت بناؤ، نافلے کو جماعت کے ساتھ پڑھو، اس کی ضد کیا ہے کہ انفرادی طور پہ گھر میں نماز پڑھا جائے، تو جب کہا جا رہا ہے کہ گھر میں نماز پڑھو تو اس کا مقصد ہی یہ کہ وہ اس فعل سے جو جماعت ہے مسجد وہ ممنوع ہے، وہ جو فعل ہے جماعت میں مسجد میں جماعت کرانا، نافلہ جماعت کے ساتھ پڑھنا، وہ منہی ہے، ممنوع ہے، حرام ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ اور یہ ہماری 5th اور 5ویں دلیل ہے زید ابن ثابت کی اس حدیث سے، اور 10ویں دلیل ہے ابھی تک تراویح کے ابطال کے لیے۔ لیکن ابھی تک ایسی حدیث زید ابن ثابت سے ہمارے پاس مزید ادلہ ہیں جس سے تراویح کے بطلان ثابت ہوتا ہے، ابھی ہم نے آپ سامنے پیش نہیں کیا ہے، مزید بہت سارے ادلہ ہیں جو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے دروس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ یا علی مدد، اللہم صلی علی محمد۔